بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ قدسیہ مشہدی اور وائس آف ایسٹ پیام مشرق کی جانب سے ہم پیش کر رہے ہیں اسلام اور دور جدید۔ میرے ساتھ ہیں مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آج کل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پوری قوم جو ہے کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے، اور حکومتی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو بھی ریلیف ملے، اور جو یہ تیزی سے پھیل رہی ہے وبا اس میں کسی طریقے سے کمی کی جائے۔ علماء کرام کی طرف بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ وبائی امراض کے حوالے سے کیا جو ہے فرماتے ہیں۔ اب اس میں مختلف آراء دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کچھ علماء کرام اس چیز پہ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور جو کہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے جو مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جو ہیں وہاں پر بند کر دی گئی ہیں، اور باقی کافی مسلم ممالک میں جو مساجد ہیں وہاں پر جو اجتماعات ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ جمعے کے لیے بھی جو ہے وہ فتوے آ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ناراضگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کا ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کا جو ہے ہمیں اس کو حتمی طور پر عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے پروفیسر احمد رفیع اختر کا میں پڑھ رہی تھی، اور انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اللہ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز پنہا ہوتا ہے۔ تو ہم وہ ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اللہ کا عذاب نہیں لگ رہا، بلکہ شاید اللہ تعالیٰ وقت کے دھارے کو ایک بہت نیا موڑ دینے جا رہا ہے۔ تو میں اس بارے میں آپ کی جو ہے وہ رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے۔ کرونا وائرس نے جب سے ایک وبائی مرض کی اور وبائی بیماری کی صورت اختیار کی ہے، نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں حکومتیں لرز کر رہ گئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 4.5 لاکھ افراد جو ہے وہ ابھی تک جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں، اور تقریباً کوئی 20,000 کے قریب جو ہے وہ اموات واقع ہو چکی ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 1,12,050 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ گویا کہ جو شرح اموات ہے وہ بہت کم ہے، اور کئی گنا اس کے مقابلے میں صحت مند ہونے صحت کی یاب شرح ہے۔ ہونے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ جی ہے۔ جی 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 یقیناً۔ یہاں پر 2-3 بنیادی باتوں کو ہمیں پہلے سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 2 چیزوں کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پر کبھی بھی تعین نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ نمبر 2، منافق خالص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی کچھ علامات بیان کی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ یہ نفاق کی علامات تو ضرور ہیں، لیکن ہم الگ تعین کسی کو متعین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے اور اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، کیونکہ یقین کا جو علم ہے وہ صرف وحی کی روشنی میں ہی ہمیں عطا ہوتا ہے۔ جو عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے بارے میں اللہ رب کریم کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب کریم کے نبی کی تعلیمات کا انکار کر دیا جائے، ان کی تکذیب کر دی جائے اور قوم پر اتمام حجت ہو جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، فرمایا کہ ہم نے فرعون کی قوم کو قحط کے ذریعے سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ہم نے ان پر ٹڈیوں کو بھیجا، جوؤں کا عذاب آل فرعون پر مسلط کیا گیا۔ فرمایا کہ مینڈک کا عذاب، یعنی ہر چیز میں مینڈک نکلتے تھے، اور فرمایا اسی طرح سے خون کا عذاب ان پر نازل کیا گیا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ ہماری وہ نشانیاں ہیں جو ہم نے مستقل ان پر بھیجی، تاکہ جو لوگ مجرمین تھے وہ تکبر سے باز آ جائیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں میں رائج ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔
اور اللہ رب کریم نے اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ایک ہوتا ہے عذاب استیصال، عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جس میں کسی قوم کو مکمل طور پر جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے تباہ و برباد سابقہ کر دیا جی جی جیسے سابقہ انبیاء کی امتوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک کہ چنگھاڑ آگ اور آتی ہے، طوفان جی جی تو یہ جو ہے یہ بالکل ایک الگ صورت ہے جس میں قوموں کو جڑ سے اکھیڑ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے جزوی عذاب کی صورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مختلف احادیث میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وقتاً فوقتاً امت پر جزوی طور پر عذاب اور تنبیہ کی صورت میں تنبیہات آتی رہیں گی، اور ہمیں یقینی طور پر ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی وبائی امراض یا طوفان یا زلزلے اللہ کا عذاب ہوتے ہیں، کبھی آزمائش ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اب دور جدید میں دنیا جس نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے تو بایو ویپنز کے ذریعے سے نئی جنگیں بھی دنیا پر مسلط کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر اب ہم مزید آگے بات کرتے ہیں۔ تو جی بالکل جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ہمیں واضح کریں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی طاعون آیا تھا، آپ نے ابھی وہ ایک قرآن کی آیت جو ہے وہ کوٹ کی ہے جس میں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے، اور آپ نے جو بعد میں مثال دی ہے کہ کچھ جزوی ہوتے ہیں عذاب اور کچھ مکمل ہوتے ہیں جس میں مکمل قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں طاعون آیا تھا اس کی مثال کو دیکھتے ہوئے آپ آج کل جو ہمیں ذرا یہ واضح کریں ہمارے ناظرین کو کہ جو اس وقت کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا عذاب ہے؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک ناپاکی ہے، گندگی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے لیے بھیجا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو بھیج دیتا ہے۔ بعض ہمارے ہاں مفسرین نے قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کے حوالے سے بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، فرمایا کیا آپ نے اس گروہ کو نہیں دیکھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے، انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ڈر یہ تھا کہ وہ یعنی موت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل بنی اسرائیل کے گروہ پر طاعون کا عذاب نازل ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے جب اس خطے کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خود ارشاد فرمایا کہ تم مر جاؤ، ان سب کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ عذاب، کہ طاعون عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے طاعون کو بطور عذاب نازل فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے طاعون کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور رحمت کس طرح سے بنا دیا؟ فرمایا کہ اگر کسی خطے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے اور وہ صاحب ایمان اپنے آپ کو اس خطے میں کنٹین کر لے، یعنی وہیں پر ہی اپنے آپ کو مقید رکھے اور وہاں سے کسی اور جگہ نکل کر نہ جائے، صبر کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے اور تقدیر پر ایمان رکھے، اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا۔ اس سے ہم پر یہ بات آپ کی واضح ہوئی بات جیسے کہ حدیث میں یہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آج کل کے اگر آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کتنے مسلمانوں کا اتنا مضبوط ایمان ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہیں اور کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا وبا سے اور ہم نہ نکلیں نہ بھاگیں۔ اب جیسے ہمارے جو پاکستانی طلبہ جو چین میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے کتنی زور لگایا، کوشش کی کہ وہ پاکستان کو واپس لایا جائے، پھر ہم ان کو نہیں لائے، پھر ایران سے ہم جو زائرین تھے ان کو واپس لے آئے ہیں۔ اس پہ ایک نیا مسئلہ پوری ملک میں کھڑا ہوا ہے، لوگ مسلسل عمران خان صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو زائرین کو واپس کیوں لائے ہیں ایران سے۔ تو یہ تو ہم آج کل کے مسلمانوں سے کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسی علاقے میں رہیں جہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے؟ اتنا تو ہم لوگوں کا ایمان نہیں دیکھیے ہے۔ اگر ہم دیکھیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے جبھی تو یہ بیماریاں وبائی مرض کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ وبائی مرض یا طاعون کسی ایسے خطے میں ہو جہاں پر تم موجود ہو تو فرمایا تمہیں وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا تم وہاں سے فرار کا راستہ اختیار نہ کرو، اور اگر تم اس خطے سے باہر ہو تو فرمایا تمہیں وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ آپ اگر وبائی امراض کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھیں
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی وجہ سے یہ سب سے بڑا سبب ہے، انٹرنیشنل ٹریڈنگ، انٹرنیشنل ٹریولنگ سب سے بڑا سبب ہے وبائی امراض کی منتقلی کا۔ بے اگر شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثبوت پر عمل کر لیا جاتا تو یقیناً پاکستان میں بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کو بہت حد تک جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ بچا اب سکتے خاص طور پر جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ کرونا اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے، تو دیکھیے جو بدکار ہیں، جو اہل کفر ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے لیے یقینی طور پر یہ اللہ کا عذاب، یعنی ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ایک عذاب کے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اگر کوئی انسان نیک ہے، صالح ہے، اور اس تک یہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے اکابر صحابہ جو ہے وہ اس بیماری میں شہید ہوئے، تو اس صورت میں وہ صاحب ایمان شہید کہلائے گا۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل کفر ہیں، جو بدکار افراد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اس بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو اصحاب ایمان ہیں، جو احتساب میں ہیں، جو صبر میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوششوں میں ہیں، ان پر اگر یہ بیماری ان کی طرف متوجہ ہو تو وہ شہید کہلائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور قرآن مجید کی ان آیات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں بھی امتوں پر آتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی شہر کے مقام پر طاعون آیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طاعون امواس میں 25,000 کے قریب افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو فلو آیا ہے، اسپینش فلو میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں 10 کروڑ انسانوں کی موت واقع ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ اس سے قبل 14ویں صدی میں یورپ میں دیکھیں تو کس انداز سے طاعون کے سبب 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ افراد جو اس کو تنبیہ نہیں کہہ رہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جب اولاد ماں باپ سے دور اور دوستوں سے قریب ہو جائے، بیوی سے دور اور بیوی کے قریب اور ماں سے دور ہو جائے، اور امت کے لوگ گزشتہ لوگوں کو لعن طعن کرنے لگیں، ناچنے گانے کے آلات ظاہر ہونے لگیں، شرابیں پی جائیں، شراب کا نام بدل کر لوگ اس کو حلال سمجھنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر علامات کے بیان کے بعد فرمایا کہ پھر تم انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، شکلوں کے مسخ کیے جانے کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا، زلزلوں کا، اور زمین میں دھسائے جانے کا۔ اور وبائی امراض کو تو قرب قیامت میں قیامت کی ایک علامت بھی قرار دیا گیا۔ تو لہذا میں اگر اس بات کو کنکلوڈ کروں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ کے لیے عذاب ہوگا، کچھ کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن الگ تعین ہم کسی کے بارے میں یہ بات ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر البتہ اس صاحب کو تنبیہ نہ کہنا اور انسان کا غفلت میں ہی رہنا یہ یقینی طور پر کسی طور پر بھی درست نہیں اور قرآن و سنت کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب بس ایک جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو نہ مشرکین ہیں نہ مسلمان، مطلب مسلمان ہیں لیکن اس طرح کے مسلمان ہیں کہ اگر آپ ان کی جو باتیں پڑھتے ہیں تو بندہ استغفار کرتا ہے، وہ اس بات کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور کسی نے قرآن کی آیت یا کوئی ذکر بتایا ہو کہ آپ اس ٹائم پہ ذکر کرو یا استغفار کرو یا قرآن کی آیات پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو اس بات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف سائنس سے ہو سکتا ہے، آپ لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایسے مسلمانوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الامان الحفیظ، ایسے مسلمانوں کو یورپ میں آنے والے جو وبائی امراض ہیں ذرا ان کی طرف توجہ تو دیں کہ ان کی سائنس جو ہے وہ کہاں رہ گئی۔ اس وقت اگر آپ ویلنگ وال کی حالت دیکھیں، میں اسرائیل کے ربی اعظم کا میں نے فتویٰ بھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس کو پڑھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہیلتھ منسٹری کی زیر نگرانی ویلنگ وال پر باقاعدہ دعائیں کی جائیں گی، اور مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر لوگ وہاں حاضر ہوں گے اور دعائیں کریں گے۔ اور ان کے ہیلتھ منسٹر نے تو باقاعدہ یہاں تک اعلان کیا کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد ہمارے تمام تر مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے۔ ہیلتھ منسٹری ہے، اس نے وہاں پر لوگوں کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ کو جیسے ہاتھ لگانا ہے یا دیوار کے پتھروں کو چومنا ہے، اس سے اجتناب کرنے کا وہ یقیناً حکم دے رہے ہیں۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں لیکن گیدرنگ کر رہے ہیں، کہ کوشنز کے ساتھ یس گیدرنگ کر رہے ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں پر دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جی احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کو یہ بات اب تو یعنی امریکہ کے اندر بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ بات عنقریب ثابت ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں اٹلی میں لوگ مر رہے ہیں تو کیا وہ جمعے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مر رہے ہیں؟
ان کی سائنس کہاں رہ گئی؟ اسپین میں یہ بیماری تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہی ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی 400 کے لگ بھگ جو ہے وہ افراد اس میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں اور کس قدر لوگوں کی اموات وہاں پر بھی ہو رہی ہیں. تو گویا کہ جو لوگوں کی سائنس ہے وہ اپنی جگہ، اور جب لوگ موت کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر دعا کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جس میں لوگوں کے تجربات، ان کی سائنس، ان کی ویکسین، ان کی ادویات، ان کے علم طب کے سارے تجربات دھرے کے دھرے رہ جائیں اور سوائے اللہ سے دعا کرنے کے اور کوئی آسرا ان کے پاس باقی نہ رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ ہے. یہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس وبا کو جو ہمارے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، ہم اس کو اپنے لیے آزمائش بناتے ہیں یا عذاب بناتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.